آپ زبردستی لے گئے، آج میں آنا چاہتا ہوں، آپ لے کے نہیں جاتے۔ فرمایا اس کا حکم ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں، آفیشل ڈیلیگیشن میں، سرکاری وفد میں، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، اس کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ایک نبیوں کا سردار، ایک عورتوں کی سردار، ایک ولیوں کا سردار، دو جنت کے جوانوں کے سردار، پتہ چلا کمی مدینے رہ گئے، سردار مباہلہ میں چلا۔ آگے حسن اور حسین، وہ جو ہر جنگ میں سب سے آگے رہتا تھا، وہ سب سے پیچھے۔ یہ جو عیسائی مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، انہیں پیغمبر جواب دے رہے تھے کہ میں نے مرحب کے قاتل کو آخر میں رکھا ہے۔ علی آگے ہوتا تو وہ کہتے جی کیسے نہ جیتتے، عیسائی علی کی تڑی میں آ گئے ہوں گے، علی کا روب چھا گیا ہوگا۔ فرمایا علی تو پیچھے رہ، حسن حسین تم آگے رہو۔ اور حسین کو اٹھایا مصطفیٰ نے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، اس بچے کی ماں ساتھ ہے۔ عیسائی کیا کہیں گے، مسلمانوں کا نبی مباہلہ کرنے آیا ہے اور بچوں کو اٹھا کے آیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مخالفین کے سامنے جا رہے ہیں، حسین کو اس کی ماں اٹھائے۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ ایک بچے کو اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا اگر آج حسین کو زہرا اٹھا لے تو مورخ لکھ دے گا جی چھوٹے بچے گھر میں چھوڑے نہیں جا سکتے، ماں مجبوری میں مجبور ہو کر لے آئی ہوگی۔ مصطفیٰ نے اٹھا کے بتایا حسین کو مامتا کی مجبوری نہیں، رسالت کی ضرورت لے گا۔ پیغمبر قدم اٹھاتے تھے، زہرا قدم رکھتی تھی، زہرا قدم اٹھاتی، علی قدم۔ مشیت الہی کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ نقش قدم بطول زیر آسمان برہنہ ہو۔ ایک قدم آگے چلی جاتی تو نبی تھی، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تو امام۔ عیسائیوں نے باہمی مشورہ کیا، کتنے ہزار کا لشکر ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ؟ جواب آیا گن کے 5 ہے محمد سمیت۔ ان کے عالم سے کرسی چھٹی، تڑپ کے کہتے ہیں بندے صرف 5 ہے، زمین کیوں ہلتی ہے؟ فوراً انجیل کھول کے کہتے ہیں دیکھو ان میں کوئی مستور تو نہیں؟ جواب آیا درمیان میں ایک مستور ہے۔ چیخ مار کے زمین پہ گرا، کہتا جلدی کرو معافی مانگو، روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے۔ بدماش بھی اگر لیول کا ہو نا، وہ بھی کسی کی بیٹی کی عزت کرتا ہے اگر دروازے پہ آج۔ بدماش ہونا ایک الگ بات ہے، غیرت مند ہونا ایک الگ بات۔ عیسائیوں کو پتہ چلا کہ بیٹی ساتھ لے کر آئے، انہوں نے دوڑ کر زیور اکٹھے کیے، محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، پہلا لفظ حسین کی قسم آگے کہا ہم جھوٹے ہیں تو سچا۔ بد دعا نہ کرنا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ تیرے ساتھ وہ آئے ہیں کہ زبان ہلا دیں تو پہاڑ ہٹ جائیں۔ ہم معافی مانگتے ہیں، اسے گھر بھیج جو کبھی باہر نہیں آئے۔ نبیوں کا سلطان، کائنات کا بادشاہ، قریب آ کے سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے فرماتے علی زہرا کو گھر لے جا۔ سیدہ کونین کی آواز دی بابا میں کیوں آئی تھی؟ جواب آیا مباہلہ کرنا۔ بابا ہوا تو نہیں؟ فرمایا انہوں نے تیرا حیا کیا۔
مجھ سے معافی مانگ کے کہتے ہیں اس سے کہ واپس چلی جائے. علی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں رات کے اس وقت مٹی پہ بیٹھ کے ہائے کر کے رونے والوں 4 گھنٹے مسلمانوں کے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے, باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی زہرا. چار گھنٹے کھڑی رہی, باپ کے نوکر کے سامنے کھڑی رہی. آج بھی زہرا کا نام لو عیسائی عزت کرتے ہیں. آج بھی مسلمان بطول کی قبر پہ درے لے کے کھڑے ہوئے. لوگ کہتے ہیں جنت البقیع کا قبرستان, میں کہتا ہوں قبرستان نہیں زندان ہے. تالے لگے ہوئے, درے لے کر سپاہی کھڑے ہوئے, روتے روتے مسلمان ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو سامنے 2 پتھر پڑے ہیں یہ ماں ہے حسن حسین کی. اس منبر کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. ایک ایرانی میرے ساتھ کھڑا تھا, ایسے سامنے ہونے جناب سیدہ کی قبر اور یوں پیچھے مڑ کے دیکھو تو رسول کا گنبد نظر آتا ہے. ایرانی پہلے روتا رہا قبلہ جی روتا رہا, روتے روتے اچانک اس نے قبلہ جی منہ موڑا پیچھے, محمد کا گنبد دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں. جسے لفظ سمجھ آئے وہ آئے کریں. یا رسول اللہ کبھی ایران آ کے دیکھیں, آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا دو. اللہ کے نبی ہم نے رضا کا روزہ سونے کا بنا دیا. منہ پہ ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی. حجر کو ملت. اللہ اس ٹوٹی ہوئی قبر کے وارث کو اجازت ظہور دے. 7 روایتیں بی بی کی شہادت کی تاریخ کی, پوری ذمہ داری سے ایک لفظ پڑھ رہا ہوں. ابن شہر آشوب قبلہ جی ہمارا بڑا مستند عالم دین, اس کی روایت ہے باپ کے بعد 40 دن زندہ رہی. جس دن رسول اللہ کا چہلم تھا اس دن زہرا دنیا سے چلی گئی. یہ تاریخ بنتی ہے 8 ربیع الثانی. دوسری روایت ہے باپ کے بعد 75 دن زندہ رہی. یہ بھی ہمارے بڑے جلیل و قادر علماء نے اسے لکھا. تیسری روایت ہے 90 دن زندہ رہی. چوتھی روایت ہے 95 دن زندہ رہی. چھٹی روایت ہے 100 دن زندہ رہی. 7ویں روایت ہے برادران اہل سنت کی, وہ کہتے ہیں 6 مہینے زندہ رہی. 40 دن زندہ رہی یا 6 مہینے. باپ کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ غازی کے کرتے سیتی رہی, لیکن ہاتھ بی بی کا پہلو پہ رہتا تھا. قبر کی روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ساری بیان بھی نہیں کر سکوں. پہلی روایت ہے علی نے خود 70 قبریں بنائیں. اتنی مشکل زندگی ہے جناب سیدہ کی. علی جیسے امام کو مشکل آئی, اور جو سید بیٹھے ہیں ان کی کنیز کی اولاد ہوں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, تو کلیجے کے اندر یہ درد رہ نہ جائے. میں اپنی قوم کے بچوں کو بتا کے جاؤں, آپ کو پتا ہے کہ علی نے 70 قبریں کیوں بنائیں؟ کیونکہ کسی نے اعلان کیا تھا میں بطول کی قبر کھو دوں گا. جنہوں نے ہائے کیے کسی غم میں ہائے نہ کرو سوائے غم حسین کے. اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے.
جو حیران ہو کہ اجنبیوں کی طرح بیٹھے ہو، دل میں ضرور ہائے کرنا۔ شہزادی سی کو اس نے کہا میں قبر کھودوں گا، میں میت زہرا نکالوں گا، میں جنازہ دوبارہ پڑھوں گا۔ مجھے علی نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا۔ پہلی مرتبہ علی کے چہرے پہ جلال آیا، علی نے ذوالفقار کو بے نقاب کیا، لیلۃ الحریر والا جلال علی کے چہرے پہ آیا۔ آواز آئی میں نے محمد سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو بطول کی قبر کھود دے اور میں صبر کر کے بیٹھا رہوں؟ علی نے کندھے پہ ذوالفقار رکھی اور جنت البقیع کے قبرستان میں ابو الحسن نے چکر لگانا شروع کیے۔ آواز دے کے کہا قبر کھودنا ایک طرف، تو قبر کی طرف آنکھ اٹھا، میں تیری آنکھ نہ نکالوں، مجھے علی لگا۔ اس دن سے علی نے پہرا شروع کیا۔ اس دن سے روزانہ قبر پہ آتا تھا علی، کیونکہ ان بے غیرتوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ یہ قبر زہرا کو کھود دیں گے۔ یہ شاعرہ کی شاعری نہیں کہ جو مصیبتیں مجھ پہ پڑی ہیں دن پہ پڑتی تو وہ رات بن جاتی، یہ معصومہ کا قول ہے۔ دوسری روایت، زہرا کی قبر کہاں ہے؟ بین القبر والمنبر۔ اسی لیے رسول نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے، میرے منبر اور قبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ زہرا کی قبر کی طرف اشارہ۔ دوسری روایت ہے بیت الحجر میں دفن ہے۔ ایک روایت ہے روضہ رسول کی جالیوں میں جو سرہانے کی طرف ہے، جو جناب زہرا کا گھر تھا وہ بھی زری کے اندر ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے، جو عورتوں کی طرف کھولتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عصر کے وقت، وہاں دفن ہے۔ ایک روایت ہے رسول کے ساتھ بطول دفن ہے۔ ہو شیعہ اور ہائے نہ کرے، کیا مجبوری تھی علی کو، محمد کی اکلوتی بیٹی اور قبر چھپی ہوئی۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے۔ سادات میں مثال نہیں دیتا، حد ادب ہے۔ جو غیر سادات بیٹھے ہو تم سے کہتا ہوں، بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تو ماں یاد رہتی ہے۔ ماں کی محبت انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی۔ تم قبر پہ اپنی ماں کے پاس جاؤ، آگے دیکھو کوئی سپاہی درہ لے کے کھڑا ہوا ہے، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آیت اللہ خمینی خدا ان پہ رحم کرے، آیت اللہ خمینی کہا کہ نو ہے پہلا مصرع دنیا برداشت نہیں کرتی، غیر برداشت نہیں کرتے، اس لیے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں چرا بمادر سادات تازیانہ رسید۔ سیدوں کی دادی کو کیوں تازیانے مارے گا؟ اور قبلہ آج سے 400 سال پہلا مصرع ہے، 400 سال پرانا مصرع، اور یہ ایک مصرع سمجھ میں آ جائے، سادہ سا مصرع۔ وہ فرماتے ہیں سوال زہرا کجا، تلخی جواب کجا۔ مونڈکے کے شہر میں 6 دن مناظرہ ہوا تھا سعید الرحمن کو مبلغ اعظم محمد اسماعیل سے، موضوع تھا حق زہرا۔ قاضی سعید الرحمن، انہوں نے آخری مجلس بستی کھوکھرا میں پڑھی تھی، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور بڑے جید علماء و ذاکرین بھی تشریف فرما ہے۔ ان کی گواہی کے اندر یہ فکرہ کہتا ہوں، بستی کھوکھرا میں ابھی وہ بندے زندہ ہیں جنہوں نے ان کی مجلس سنی ہے، وہ اس میں انہوں نے فرمایا یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے، کل میرا مولا مجھے لینے آئے گا۔ نشتر اسپتال ملتان میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت لکھ کے حوالے کر دی۔ ڈاکٹروں نے یہ اخبار کے فقرے پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹروں نے چیک کر کے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میرا مولا آ رہا ہے مجھے لینے۔ ڈاکٹروں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے گھنٹے اور منٹ بتائے تھے کہ اس وقت میرا انتقال ہوگا۔
ڈاکٹروں نے 5 منٹ کہا پہلے آپ بالکل ٹھیک ہیں. قائد صاحب نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکم یا علی مدد. انتقال ہو گیا تھا. علی کو ماننے کے بڑے فائدے ہیں لیکن مادیت پسندوں کو دنیا میں سمجھ نہیں آتے. علامہ حضرت حسن زیدی بول چال بند ہو گئی تھی، لکھ کے بات کرتے تھے. جو بندے موقع پر موجود تھے میں نے ان سے بھی ملاقات کی ہے اور اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ اچانک پتہ نہیں زیدی صاحب کی بوڑھی ہڈیوں میں کہاں سے طاقت آئی کہ وہ بستر پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اس طرف منہ کر کے زیدی صاحب نے فرمایا کہ بلا نفاست دیکھیے وہی جو زندگی گزری ہے وہی آخری فکرہ علامہ حضرت حسن زیدی کا. یوں ایسے مڑے اور فرمایا آپ تشریف لے آئے. یہ کہہ کے 4 پائی پہ گر گئے علامہ حضرت حسن زیدی. یہ قاضی سعید الرحمان اسے شیعہ کیا تھا مبلغ اعظم نے. 6 دن مناظرہ ہوا مونٹ کے اندر، 6 دن مظفر گڑھ کا علاقہ مونٹ گئے. 6 دن قاضی سعید الرحمان نے پھر کتاب کھولی، عبارت پڑھنا شروع کر دی. محمد اسماعیل نے فرمایا قاضی سعید الرحمان کتاب رکھ دے، تیرا میرا مناظرہ مہینے ختم نہیں ہوگا. چھوڑ کتابیں، وقت ضائع نہ کر، وضو کر، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے بتا انہوں نے زہرا کو خالی واپس نہیں بھیجا. بالکل میرا ابتدائی دور تھا، میں نے زیارت کی تھی قاضی سعید الرحمان کی اور ان کی زبان سے یہ فکریں سنے تھے، کسی کو وہ سنا رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ روز بندے تھانے کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھاتے انہیں کیا ہو جاتا ہے، تو میں بھی جھوٹا قرآن اٹھا لوں گا، بلے بلے ہو جائے گی. اسماعیل کو ہرا دیا. کہتے میں نے دوڑ کے وضو کیا، وضو کر کے قرآن اٹھایا، قرآن اٹھا کر کعبے کی طرف رخ کیا. وہ کہتے یہاں تک قرآن آ گیا تھا یا میں نے تنزن مڑ کے اسماعیل کو دیکھا کہ دیکھ ابھی تو ہار جائے گا اور میں جھوٹا قرآن اٹھا رہا ہوں. کہتے میں نے مڑ کے دیکھا اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی اور روتے روتے آہستہ آہستہ محمد اسماعیل کہہ رہا تھا اچھا زہرا تیری اپنی قسمت. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. ابھی بھی دیکھ رات کے وقت تیرے مقدمے کے کتنے گواہ ہیں. جناب زہرا دیکھ تیرے مقدمے کے کتنے گواہ ہیں. اسماعیل کی آواز ہے اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا. آگے قرآن جانے، سعید الرحمان جانے. قاضی سعید الرحمان کہتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا. میں نے اپنے آپ سے کہا سعید الرحمان 1400 سال سے دنیا محمد کی بیٹی پہ ظلم کر رہی ہے، تو حیا کر، تو رسول کی بیٹی کے خلاف گواہی نہ دے. قاضی نے قرآن اٹھایا، سر پہ رکھ کے کہا لوگو اسماعیل سچا ہے. محمد کی بیٹی دربار میں بابا کی تحریر کو ہاتھ میں لے کر ایک ایک کو دکھاتی رہی ہے یہ میرے بابا کی تحریر ہے، میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا. یہ میرے جس نے زندگی میں کبھی ماتم نہیں کیا میں اس کے سامنے فکرہ پڑھتا ہوں. اگر فکرہ صحیح ہو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنے شیعہ بیٹھے ہو سارے دیکھ لو میری طرف، ماتم تمہاری اپنی قسمت کا. قسم کے طور پہ قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا. اس نے سند پھاڑنے سے پہلے اس پر تھوکنا شروع کیا بھرے مجمع میں زہرا کے سامنے، پھر سند کو پھاڑا ہوا میں اڑا کے کہتا ہے نہیں مانتا. فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے. زہرا کی 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی. ابھی اتنا ظلم کر چکے تھے کہ زہرا گھر میں آئی، مسلمان دروازے پہ اکٹھے ہوئے، دروازے کو آگ لگائی. کہتے تھے ہٹ جا زہرا، سامنے سے ہٹ جا. آواز آئی حیا کر، میں محمد کی بیٹی ہوں، میں ساری کائنات قربان کروں. مدینے کے بدماش کٹھے ہو کے دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے. اکیلی زہرا دروازے کو بند کر کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. یہ ایک ظالم نے آگ لگائی، دوسرے نے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ
रसूल की बेटी पर रसूल बड़े कसम खाइए तो फिक्रा सुनना, खाली लकड़ी का दरवाजा न था, उसमें लोहे की मेखें थी जो जनाब सैयदा के पहलू में पेवस्त हुई। नीचे आ गई ज़हरा, ऊपर गिरा दरवाजा, दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों की फौज ने गुजरना शुरू किया। यह कुल फौज ने ताजियाना उठा के हसनैन की माँ को ताजियाना मारो। दरवाजे के नीचे फातिमा तरबी आवाज आई, याली मेरा मोशन शहीद। जो गवाह है जनाब ज़हरा का मातम करे, मातम करो। मैं आखिरी फिक्र अर्ज करूं, जो अब तक नहीं रो सका झोली फैलाए, मैं सच्ची बीबी का मसाए पढ़ूं। उस वक्त सैयदा बेहोश हो गई, सैयदा बेहोश हो गई। जब फिजा ने जगाया, ज़हरा की पहली आवाज आई, अली कहाँ है? आवाज आई, बीबी अली के गले में रस्सी डाल। मुसलमान गलियों में